میں جب شعور کی آنکھیں کھولی ہے نا، یعنی میری عمر کوئی 11 سال کو پہنچی، میں نے تب سے لے کر نا آج تک میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے کبھی کتابیں چھوڑی نہیں۔ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، یہ ہر عالم دین کا ایک رویہ ہوتا ہے۔ جو عالم دین ہوتا ہے وہ اگر ایسی زندگی بسر نہ کرے تو وہ عوام کو کچھ دے نہیں سکتا۔ میں نے جب سے شعور کی عمر میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے تب سے کتابیں ہاتھ میں پکڑی ہیں، اور آج بھی شب و روز میرا کتابوں میں گزرتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے نا کہ آپ کیسے عالم ہیں، تو میں کہوں گا یار مجھے آپ ایسا مان لیں کہ یہاں اکابر علماء جس مٹی کے اوپر قدم رکھے نا، میں اس مٹی کا ایک ذرہ مان لوں۔ مجھے یہ کتاب دانی کرتے کرتے 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ میں نے درج 100 کتابیں اپنی آنکھوں سے گزاری۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ مجھے کہے کہ آپ کیا ہیں، میں کہوں میں تو ایک سادہ آدمی ہوں۔ علم کو جتنا میں نے پڑھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھے کہ علم کا سمندر ہے، ان میں سے ایک قطرہ میں نے لی ہے، باقی سمندر ایک قطرے کا سمندر سے کیا مقابلہ ہے۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں ان لوگوں سے پوچھا، کوئی سند نہیں اس کے پاس، ایک بندے کا بیان سن لیا اور اس کے اوپر اپنا کلپ ریکارڈ کروا دیا۔ علمی سورس پڑھا ہے نہیں، اور کلپ ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا جی یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میں نے کہہ دی ہے، اس کے بغیر بات ہی کوئی نہیں ہے، اس کے خلاف کہا کوئی نہیں سکتا۔ یہ جملے کسی کو بولنے چاہیے؟ یہ علم سے زیادتی۔ اور مرزا جیلمی جیسے نکٹو نکمے نالائق، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس امت کو یہ دیا ہے گمراہی کہ اپنی باتوں کو حدیث بنا دی ہے۔ حدیث جو ہوتی ہے نا وہ پڑھ کے سنانی پڑتی ہے۔ اگر بندے کے اندر جرت نہ ہو کہ حدیث پاک کے الفاظ قرات کر سکے، حدیث کا من و ان ترجمہ پڑھ سکے، اس بندے کو بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کبھی کچھ سن کے دیکھ لیں، سکرین کے اوپر جو حدیث کی کتاب لگائی ہے آپ اس کو روک کر نا وہ سکرین کے اوپر پڑھ لیں، وہ الٹا اس کے خلاف جا رہی ہوگی بات۔ ہمارے لوگ اس کو دیکھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں۔ علم جو ہے، علم ہمیشہ تقاضا کرتا ہے دیانتداری، چرب بیانی کا نہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر؟ دین کے ساتھ ایک کھلواڑ۔ اہل سنت عالم نے کسی غیر مقلد عالم کی کسی بات کو غلط کہتے ہوئے ایک کتاب لکھی ہے، اور ان کو بتایا کہ آپ نے یہ جو اہل سنت پہ الزامات لگائے ہیں نا، آپ غلط فہمی پہ مبتلا ہے۔ غیر مقلدین نے اہل سنت پہ تنقید کرتے ہوئے اگر کوئی کتاب رد میں لکھی ہے نا، اس نے کیا کیا، اور ان کے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، ادھر سے جو کتاب ان کے رد میں لکھی ہے نا اس کو پڑھ کے ان کے خلاف بیان دینا ہے، اور ادھر والی کتاب پڑھ کے ان کے خلاف بیان دینا ہے، اگرچہ وہ بندے جس کے خلاف کتاب لکھی ہو وہ رجوع ہی کر گیا ہو، وہ سیٹسفائی ہو گیا ہو، وہ اپنا موقف چھوڑ گیا ہو، یا اس کے بعد کوئی مناظرہ ہوا ہو، وہ لوگ اس عقیدے سے ہٹ گئے ہو، اس مسئلے پہ مٹی ڈل گئی ہو، لیکن کیا ہو رہا ہے، ادھر کی بات ادھر ان کی اٹھا کے ان کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ یہ کچھ علم کی، دین کی کوئی خدمت نہیں۔ اللہ کے بندوں، دین کی خدمت یہ ہے کہ لوگ نمازی بنے، ان کی خدمت یہ ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں، ان کی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کی اخلاقی تربیت ہو، ان کی خدمت یہ ہے کہ لوگ اسلام کے عقائد کے اوپر مضبوط ہو۔ اور اگر آپ کی تبلیغ سننے کے بعد لوگ ملحد ہونے لگے تو کہ دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، ایک جھگڑا ہے، وہ خدا کے انکار تک جائے، تو پھر ایسی تبلیغ کے اوپر مٹی نہیں ڈال دینی چاہیے۔ مٹی نہیں ڈلے گی دوستو، اس کی وجہ ویوز چاہیے، پیسہ چاہیے۔ سوشل میڈیا جو ہے نا، جیسے گائے دودھ دیتی ہے نا، سوشل میڈیا پیسہ دیتا ہے۔ آج لوگ یہ نہیں جانتے کہ جس بندے کا کلپ میں شیئر کر رہا ہوں یا ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اندر ایڈیٹنگ کر کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو میں کلپ ڈال رہا ہوں پیسے کمانے کی خاطر، یہ عقیدہ اسلام کے اوپر کیسے اثر انداز ہوگا؟ لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا، لوگوں کو پیسہ چاہیے، پیسہ۔ اسی طرح یہ جتنے لفندر قسم کے لوگ آئے نا دین کے نام کے اوپر، ان کی نہ وضاقتہ دینی ہے، نہ ان کے الفاظ سے کوئی ان کی دینی تعلیم نظر آتی ہے، پر وہ دین کے اوپر جرا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جب انہیں کہا جائے کہ آؤ یار ہمارے ساتھ بیٹھو، آپ غلط بیٹھنا بھی نہیں، اور پھر باتیں کرتے دیکھا جرا میرا پہلا کلپ سی وہ کتنا وائرل ہویا، فلاں کلپ دیکھا میرا کتنا وائرل ہویا۔ جب آپ اس کو سنیں گے آپ انہیں کہہ رہے ہیں اس میں دین کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو دین کے فائدے سے غرض نہیں ہے، ان کو پیسہ چاہیے۔ میں اب تک 10 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، 10 ایسے لوگوں کو، میں ان میں سے 3 لوگ تو میڈیا پہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ ایتھسٹ جو عقیدہ ہے، نظریاتی عقیدہ جس کو لوگ مطلب الحاد پرستی کہتے ہیں، وہ لوگ اسی طرح کی تبلیغ سن کر
یہ جو کالجوں سے نکلنے کے بعد جنہوں نے اپنے آپ کو محقق اعظم علی الاطلاق بنا لیا ہے، ان لوگوں کی تبلیغ کے بدلے میں وہ لوگ ملحد ہوئے اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ 3 لوگوں کے چینل میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور اپنے چینل پہ وہ خود بتاتے ہیں، اس بندے کا نام لے کے یہ فلاں بندہ ہے، اس کی تبلیغ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا یہ دین اسلام سے نعوذ باللہ من ذالک ہماری جان چھڑائی۔ عقیدہ جو حق ہے نا وہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ اگر بندہ تبلیغ صحیح نہیں کر سکتا تو اللہ سے ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ اچھا طریقہ پتہ کیا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بات جاتی ہے، کئی بار بعض مرتبہ کئی علماء کے واقعات آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گا۔ بات کرتے ہوئے کچھ غلطی ہو گئی، اس ٹائم خطابت کے جوش میں تھے تو عوام بہت زیادہ تھی، گیدرنگ زیادہ تھی، ظاہر جتنی زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے اتنا پریشر بھی بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو بتقاضۂ بشریت بعض مرتبہ ہو جاتی ہے کوئی چھوٹی موٹی غلطی۔ کوئی سینئر عالم بتاتا ہے کہ یار یہ جو آپ نے الفاظ پڑھے ہیں یا یہ جو حوالہ کوڈ کیا ہے یہ یوں نہیں ہے، یہ یوں ہے۔ تو کئی علماء یا اپنے پاس بلا لیتے ہیں، بٹھا کے کہتے ہیں کہ یار یہ بات جو بیان ہوئی ہے یہ ایسے نہیں ہے، یہ بات یوں نہیں، اس کو یوں بیان کرنا چاہیے، یہ علمی غلطی ہے۔ اور ساتھ وہاں بیٹھے ایک دوسرا ذمہ دار عالم وہاں اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے کہ میں بیان کرتے ہوئے مجھ سے یہ بات اس طرح غلط ہو گئی ہے، میرے سینئر علماء نے مجھے بتایا ہے، لہذا میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں، اس میرے بیان کو اب میرا بیان نہ سمجھا جائے، میں وہ اپنا بیان واپس لیتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اللہ۔ ایسے کتنے واقعات آپ نے سنے بولے، لیکن جو جدید طرز عمل تبلیغ کا آیا ہے اس کے اندر کوئی رجوع کرنے کی بات؟ طرز عمل سے جتنا بچ جائیں گے ہم اتنا اپنا ایمان اپنا اسلام بچا لیں گے۔ اور اگر اس کے اندر گئے نا، یعنی یہ جو بچے چسکے لیتے ہیں باقی یہ مرچ مسالوں والا کلپ سننے کے بعد کہتے ہیں یہ تو جواب، اس کے ساتھ تو بات ہی کوئی نہیں کر سکتا جی، یہ تو ہر کسی کو لتاڑی چلے جا رہا ہے۔ اور دوستو میں آپ کو جس دن وہ بندہ جو چرب بیان ہے کسی مضبوط عالم کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح گفتگو کر جائے، ٹھیک ہے نا، اس دن مجھے بھی وہ اپنا بنا لے۔ بڑے سے بڑے اینکر کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے انٹرویو ہو رہے ہیں، آپ باتیں کر، او یار کسی عالم کو بھی بلا لو، نہیں عالم کو بلانا ہے تو پھر ایسی ہی شرطیں لگانی ہے کہ مطلب یہ کوئی قریب آ ہی نہ سکے، اور اگر کوئی دروازے پہ آ گیا ہے تو وہاں پر بہانے بازی شروع کر دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی خبر دیتی ہیں آپ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ اگر آپ صحیح ہو نا تو صاحبان علم کے سامنے آگے بیان کرو کہ آپ صحیح، اور اگر صاحبان علم کے سامنے بیان نہیں کر سکتے اور آپ کہتے ہیں میں اپنے ذات کے مطابق صحیح ہوں، تو ٹھیک ہے آپ یہ اپنی بدعقیدگی جو ہے نا اس کے ساتھ ہی مرو، پھر قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کون درست ہے کون غلط ہے۔ عقیدہ اسلام، عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کریں، 1400 سال امت نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور بار بار کہنا مولویوں نے یہ کیا، مولوی کیا کھا گئے مولوی تمہارا؟ پاگل کے بچوں، اگر مولوی نہ ہوتے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے تو مسجد آباد کی مولویوں نے، کون سا مولوی ہے جو مسجد کے اندر جو ہے نا کام کر رہا اس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ، سوکھی روٹیاں کھا کے تو مولویوں نے اس کو زندہ رکھا۔ مدارس دینیہ کے لیے حکومت وقت نے کب کچھ کیا تھا؟ 77-78 سال آ رہی ہے، کبھی اسلامی مدارس کے لیے کچھ کیا ہو؟ نہیں، عوام چلاتی ہے اس کام، عوام ڈونیٹ کرتی ہے، مدارس چلتے ہیں۔ اسلام اگر پاکستان میں زندہ ہے نا تو اس عوام نے اس کو زندہ رکھا ہے، علماء اور مولوی صاحبان نے اس کو زندہ رکھا۔ آج بھی اب یار آپ کسی اب مسجدوں کی جو آمدنی ہے ہم مسجدوں کو دیتے ہی کیا ہے مسجدوں کے پاس؟ بس جتنا کہ مسجدوں کے پاس ہے اتنا وہ اماموں کو دے رہے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے کی تنخواہ پوچھ لے، یہ اب آ کے چند سال پہلوں سے شعور آیا ہے، اور امام مسجدوں کی تنخواہ جو ہے نا وہ 10,000 سے اوپر گئی ہے، ورنہ 5-5 ہزار 8-8 ہزار یہ کوئی تنخواہیں ہوتی ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ یار 5 وقت نماز پڑھو؟ کر جی نہیں، انہوں نے مدرسوں سے سائنسدان پیدا نہیں کیے، اور سائنسدان پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ جو کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا تھا، قرآن کا تھا،
تبلیغی کام جو تھا وہ پوری شدت کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے تھا، علماء 1400 سال میں اس کے اوپر لٹریچر لکھ کے لائے ہیں. انہوں نے وہ کام ٹھیک کیا ہے. وہ تقاضے نہیں کرتے کہ جو کام ان کا ہے نہیں مدارس کا. اچھا پھر پوچھا جائے یہ جو کالج یونیورسٹیاں بنی ہیں یہ کس لیے تھے؟ انہوں نے کتنے کے سائنسدان پیدا کر لیتے. یہ جھگڑے ہیں. بات کو ہمیشہ حکمت عملی کے ساتھ سمجھنا ہے. جیسے ایک پروفیسر ہے، وہ اپنا کام اپنی تعلیم کے دائرے میں کر رہا ہے نا، وہ بہت اچھا کر رہا ہے. ایک ڈاکٹر اپنا کام اپنی تعلیم کے دائرے میں کر رہا ہے نا، وہ بہت اچھا کر رہا ہے. ایک انجینئر اپنا کام اپنی تعلیم کے دائرے میں کر رہا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے. اسی طرح جب دین کا کام کرنا ہو نا تو اس کے لیے بھی تعلیم ہوتی ہے، اس کے لیے بھی وقت دینا پڑتا ہے. جب آپ وہ ڈپلومہ کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کے اندر یہ قوت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں اور صحیح اور غلط کا فرق نکال کے لوگوں کے سامنے رکھیں. جب دین کی بات آتی ہے کہتے ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو پڑھا ہوا ہے. ایسا کون کرتا ہے؟ دین کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ یہودی یہی چاہتے ہیں اور نئی نسل یہی کر رہی. اللہ تعالیٰ سے عافیت کی درخواست کرنی چاہیے. دین کو ضرور بیان کریں، دین کی تبلیغ ضرور کریں، لیکن پڑھنے کے بعد. جیسے آپ کسی شعبے میں انجینئر نہیں بن سکتے نا ڈپلومے تک. جب آپ ڈپلومہ کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کے ایکسپیرینس لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں. ایسے ہی آپ دین کا پہلے ڈپلومہ کریں، یعنی پڑھیں ان علوم اور فنون کو جس سے دینی کتابیں، قرآن اور یہ ساری چیزیں سمجھی جاتی ہیں. جب آپ وہ سب کچھ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر میدان میں آئے اور پھر مطالعہ کریں اور پھر لوگوں کے سامنے یہ بات کریں. اور مجھے اتنا پتہ ہے جب بندہ فنون پڑھنے کے بعد دین کی بات کرتا ہے وہ بدتمیز نہیں ہوتا. ہمیشہ دین کی بات بدتمیزی سے وہی کرے گا جس نے عطائی بادشاہ کے طور پہ دین کو پڑھا.